بہت سے کپلس مشکلات فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں میرج کاؤنسلنگ تو بہت ہی ٹیبو سبجیکٹ ہے, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں جہاں پہ پیچ اپ پاسبل ہی نہیں ہے, پھر آپ جا کے سوچیں. تو اگر تھوڑے تھوڑے پہلے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے, تو مے بی کسی سے, جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہم ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں, بیوٹیشین کے پاس جاتے ہیں چیزیں امپروو کرنے کے لیے, تو ریلیشن شپ کو بھی امپروو کرنے کے لیے میرج کاؤنسلنگ کین بی کنسیڈرڈ. اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے, اور ابھی تو بالکل بھی نہیں ہے ماشاء اللہ سے, بٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کبھی ہوا تو آپ اس کو ٹیبو نہیں سمجھیں گی؟ یو اینڈ یاسر ول کنسیڈر اٹ. اینڈ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ ہم کانورسیشنز آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, تاکہ یہ ایک نارملائز ہو, تاکہ جب آپ لوگ کریں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ لوگ, جیسے ماہرہ کیم تو شی ٹاکڈ اباؤٹ تھیراپی, کہ انہوں نے تھیراپی یوز کی اپنے جو بھی آئی ہیو گون ٹو تھیراپی ایز ویل, سو دیٹس ناٹ دا ایشو. کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا اس کو مسئلہ ہے, یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, پاگل ہے شاید, دوائی لے رہا ہے, پاگل نہیں, وہ پاگل نہیں ہے, وہ باہر اس لیے ہیلپ ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ آپ اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہے. سو یو ایز اے فیملی, اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو, اس کی مشکل کو سمجھ سکو, تو اسے باہر لوگوں کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا کے اپنے ہی لیے بات نہیں کرنی پڑے. سو آئی تھنک اف سم تھنگ, اللہ نہ کرے ہو, لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو سب سے بڑی تو میری امی کاؤنسلر میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, بٹ اگر وہاں پہ کام نہیں ہمارا بنتا ہے تو آف کورس وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایشو گوئنگ ٹو اے کاؤنسلر. کیونکہ جیسے میں تھیراپی کے لیے گئی تھی تو مجھے اتنی ساری چیزیں اور اتنا میرا دماغ اس سے کھلا, اس نے مجھے اتنی ساری چیزیں بتائیں جو آپ کو شاید کوئی ایسے نہ بتا سکتا. وہ اتنے سارے دروازے آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. دیٹ پرسن یو گو ٹو اینڈ ٹاک ٹو, وہ آپ کو چیزیں بتاتا ہے کہ یار یہ سچویشن میں اگر آپ ایسا کہتے ہیں یا اگر ایسا سوچتے ہیں تو ایسا ہو سکتا تھا. اینڈ دین یو لائک او ہاں, وائی ایم آئی جسٹ تھنکنگ دا نیگیٹو پارٹ آف دا کانورزیشن. اگر میں اس چیز کو اس پازیٹیوٹی سے لے کے چلتی تو یہ اچھا بھی ہو سکتا تھا. اگر میں شاید خاموش رہتی تو اچھا ہو جاتا. اگر شاید میں لڑ لیتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو مطلب ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ دین دے ایمفیسائز آن دا فیکٹ لیٹ یور ایموشنز آؤٹ. ہم اپنے ایموشنز کو اندر ہی اندر رکھتے ہیں کہ نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو دکھانا نہیں ہے, چپ کر جاؤ. اٹس ناٹ اونلی دا مین, اٹس دا ویمن ناؤ ڈیز ایز ویل. ہاں, جیسے ہم یہ بولتے ہیں نا کہ نہیں مرد روتا نہیں ہے, وہاں پہ ان کا تو مسئلہ ہے ہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایک بندے کے ایموشنز پہ فل سٹاپ لگاتی ہے کہ مرد رو نہیں سکتا, مرد اپنے ایموشنز نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ گھر کا کرتا دھرتا ہے, وہ تو ہی از دا ہاں مطلب وہ گھر چلا رہا ہے, وہ ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی, ہاؤ کین ہی بی ویک. تو وہاں پہ آپ نے فل سٹاپ لگا دیا. آج ہم نے عورتوں پہ بھی لگا دیا کہ نہیں تم تو ایک ماں ہو, اپنے بچے کے سامنے اگر تم رو گی تو تمہارا بچہ تم سے کیا سیکھے گا؟ وہ رونا سیکھے گا. اٹس اوکے, اٹ مینس لیٹنگ یور ایموشنز آؤٹ. اٹس اوکے. آپ اگر زیادہ ہنس رہے ہیں اٹس گڈ. ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو وانٹ ٹو لاف دس ہارڈ؟ تو ہم لوگ ذرا نا آج کل کے زمانے میں بڑا بولتے ہیں ایسے نہیں اتنا ہی ٹھیک ہے, نہیں یو شوڈ بی آؤٹ دیئر. یار آپ تھیراپی کے لیے کیوں گئی تھی؟ یار میں تھیراپی کے لیے گئی تھی کیونکہ آئی ہیڈ اے ویری آئی کین ناٹ سے ویری رف چائلڈہڈ, بٹ آئی ہیڈ اے رف چائلڈہڈ اس لیے کیونکہ میں 3 سال کی تھی جب میرے ابو واپس آئے تھے ہمیشہ کے لیے کراچی. ہی یوز ٹو بی ان سعودیہ. تو واپس آئے تھے اینڈ آئی ہیڈ نیور سین ہیم. آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ اچھا جی یہ باپ ہے میرا. My Taya used to live right next to my door, so I always thought he's my father. Okay. So I've always had a very good bonding with him. تو وہ جب آئے تو it was after that it was really tough for me to understand and have trust in him کہ یار یہ اب مطلب اب یہ ریلیشن شپ ہے جس کو ہم نے بنانا ہے. اینڈ ہی واز اے اسٹرکٹ ڈیڈ ایز ویل. تو
پھر مجھے ان کے ساتھ 9 سال ملے تو پھر کچھ بچا ہی نہیں. سو اٹ واز اے رف چائلڈہڈ. ڈرامے انڈسٹری میں آنے کے بعد یس آئی واز 12 when I lost him. تو going to therapy yes ہاں it was very early of that. ہاں I was I think 14-15 یا کچھ, تو I think it was that. آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ کی امی جو ہے وہ سنگل مدر اینڈ وہ کام کرتی تھیں, آپ گھر آتی تھیں تو کھانا بنا ہوتا تھا, روٹی اور چاول آپ کبھی کبھی خود کرتی تھیں. تو اقرا اس اسٹیج پہ کیا چیلنجز ہوتے تھے آپ کے, مطلب کچھ اور شیئر کریں گی جو تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی انسپریشن مل سکے, بیکاز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی یہ بات کہ بظاہر کتنا وہ لگتا ہے نا گلیمر اینڈ ایوری تھنگ لکس سو سیف, لیکن ایک اسٹرگل ہے, ایک زندگی ہے جو گزاری ہوئی ہے. یار میں نے ایک جیسے مجھے کبھی بھی اپنے کام کرنے میں بچپن سے ہی امی بھی بولتی ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ تھی. مطلب میں نے اپنی بڑی بہن سے پہلے شو لیسز باندھنا سیکھ لیے, بریڈ کرنا سیکھ لی. آئی واز ویری پن اینڈ پراپر بچپن سے, ہر چیز بالکل پچ پرفیکٹ ہونی چاہیے, فرسٹ بینچر والی بچی نا. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اپنے کبھی خود کام کرنے میں, لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تب ذرا سا تو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اچھا پہلے تو اٹ واز اے چوائس, ناؤ اٹس اے تھنگ کہ یار اب تو آپ کو ہی کرنا ہے کیونکہ اور کوئی نہیں کر کے دے سکتا. پہلے تو تھے لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم کر کے دے سکتے ہیں آپ کو, بٹ یو ور لائک نہیں یار اٹس مائی چوائس, آئی ایم گونا ڈو اٹ آن مائی اون. تو وہ ایک جھٹکا تو تھا, لیکن وہ فیز بہت میرے خیال سے ضروری ہوتا ہے ایک بندے کی لائف میں, جو کہ میں نے دیکھا. مطلب میں سینٹ جوزفس میں تھی تو وہاں سے ایکسپریس مارکیٹ کے ایکسپریس بول رہی ہوں ایمپریس مارکیٹ کے بس اسٹاپ کا آئی تھنک اٹ واز اے 10 minute واک یا 12 minute واک, پرابلی شاید اس سے بھی کم ہوگی, میں نے کبھی ٹائم نہیں کیا. تو میں واک کر کے آتی تھی, میں بس لیتی تھی, پھر گھر جاتی تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا تھا, پھر جاتی تھی, پھر وہاں سے چل کے گھر جاتی تھی, پھر جاتی تھی کھانا بناتی تھی. سو آئی ہیو سین آل آف دیٹ. تو مجھے آج کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ میں اپنی ہیل خود اٹھاؤں, اپنا بیگ خود اٹھاؤں, اپنا کام خود کروں, اور یا میں ایک ایکٹریس بن جاؤں کہ یار ہاں مطلب یو نو آئی ہیو ارنڈ دس, تو میں تو لوگوں سے کام کرواؤں گی. تو مجھے کبھی بھی وہ نہیں ہوا. تو وہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے انسان میں اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنے کے لیے. لیکن جب آپ اس ساری چیز سے گزر رہی تھیں, کبھی کبھی غصہ چڑھ جاتا تھا, یا یو فاؤنڈ اٹ ٹف ایٹ دیٹ ٹائم یا نہیں؟ آف کورس آئی تھنک, مطلب if you say مطلب I was I think 12, بہت چھوٹی ایج ہے اس کے لیے, 12 سے 14 کے بیچ کا یہ ایک پیچ تھا, کیونکہ اسی وقت میں اسکول میں تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو آف کورس مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ایک پوری زندگی بدل جاتی ہے. یو لوز یور ڈیڈ اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ کہ اچھا یہ کیا ہو گیا, مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہ اہمیت کیا چیز تھی وہ جو ہم نے کھو دی ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ یو لاسٹ. دین میں اپنی امی کے بہت قریب ہوں. امی پورا دن گھر پہ نہیں ہوتی تھی, شی یوز ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک. آپ ہی سے ہمیشہ میرا نا 36 کا آنکڑا چلتا تھا, اب بہت اچھی ہو گئی ہے, لیکن جو بھی ہے بہن ہے وہ بھی نہیں ہے گھر پہ. تو آپ کی پوری لائف از لائک گھوم جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سو اٹ از ٹف. It must have taken some time. It was tough. How do you think کہ being the daughter of a single mother کیسے شیپ کیا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ شیپ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ شاید نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہیں ہوتی, کیونکہ it has given me so much to understand. اتنا سب کچھ میں نے زندگی کے بارے میں سمجھا ہے. میری سوچ یہ ہے کہ نہیں یار میں تھوڑا ٹھہر جاؤں گی, لیکن میں رن آف دا مل والا کام نہیں کروں گی. میں اچھا کام کروں گی تاکہ لوگوں کو دکھے کہ نہیں یار یہ ہے. اگر شاید میں نے یہ فیز زندگی کا نہیں دیکھا ہوا ہوتا تو مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ نہیں یار میں نے اسٹرانگ کیریکٹرز لوگوں کو دکھانے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے. دس از آلسو واٹ اے وومن کین ڈو. تو مجھے لگتا ہے اٹ ہیز گیون می سو مچ ایز اے ڈاٹر, ایز اے وومن, ایز اے وائف, ایز اے مدر. مطلب میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے اپنی ماں سے جو کہ میں اب
کبیر کے ساتھ اس کو کر رہی ہوتی ہوں اور اسی طریقے سے اس چیز کو فیس کر رہی ہوتی ہوں.